مجھے دکھا دے تاکہ میں اپنے بندوں کو پیش کروں تحفے کے طور پر۔ یہ ہے تمہاری بھوک کا بدلہ، یہ ہے تمہاری پیاس کا بدلہ۔ بھوک پیاس، یہ ایک لغت کی بات یاد آ گئی۔ جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کیا جاتا تھا، جیسے آج بھی جن گھوڑوں کو ریس کے لیے تیار کرتے ہیں، انہیں تھوڑا کھلاتے ہیں، انہیں زیادہ بھگاتے ہیں۔ اور ہمارے بھی بچپن میں جب گھوڑوں کا دور تھا، ہمارے والد صاحب کے پاس ماشاءاللہ گھوڑے ہوتے تھے بڑے خوبصورت، تو ان گھوڑوں کو جب وہ تیار کرتے تھے سواری کے لیے تو پہلے ویسے ہی بھگا رہے ہوتے تھے۔ دو چار جو ماہر لوگ تھے آج بھی میری نظروں میں آ گئے ہیں، اب تو سب قبروں میں چلے گئے، تو وہ گھوڑے کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں۔ میں کہتا ہے ایویں انہوں بجائی جاندے نے کی چھوٹے چھوٹے بالکل، اور پھر اس کے پیچھے نا ایک لکڑی وزن دار ڈال کے پھر اس کو خود اس لکڑی پہ بیٹھ کر پھر اس کو بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں بھگا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے رہے ہیں؟ اس کو سواری کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ اگر پہلے دن ہی کاٹھی رکھ دو تو چاکے وہ مارے گا۔ تو جس گھوڑے کو جنگ کے لیے تیار کر دیا گیا ہو، یا آج کے دور میں سمجھ لو جس گھوڑے کو ریس کے لیے تیار کر دیا گیا ہو کہ یہ ریس کے لیے تیار ہے، اس کو کہتے ہیں خیل صائم، فرس صائم، روزے دار گھوڑا۔ روزے دار گھوڑا، روزے دار گھوڑے کا کیا مطلب ہے کہ یہ گھوڑا بھوک برداشت کر سکتا ہے، پیاس برداشت کر سکتا ہے، لمبی ریس کی تھکن برداشت کر سکتا ہے، دشمن سے بھڑ جائے تو تلواروں کی کاٹ برداشت کر سکتا ہے۔ اس کو خون بہتا بھی دکھایا جاتا تھا، گھوڑے کو خون بہتا دکھایا جاتا، زخم لگا کے اوروں کو، جانوروں کو زخم لگا کے دکھایا جاتا تھا کہ اس کی آنکھ زخم دیکھے، خون دیکھے۔ ایک عرب شاعر کا شعر یاد آ گیا، یدعون عنتر والرماح كأنها اشتان بیر فی لبان الادهم ما زلت ارمیہم بغرۃ وجهه ولبانه حتى تسربل بالدم، کہ میں نے آج وہ کر کے دکھایا کہ دشمن کے خون سے میں نے بھی کپڑے پہنے اور دشمن کے خون سے میرے گھوڑے نے بھی کپڑے پہن لیے، یعنی دونوں ہم سرخ سرخ ہو گئے، خون آلود ہو گئے، کہ میرا گھوڑا بھی سارے کا سارا پوری شلوار قمیض ہی اس نے خون کی پہن لی تھی۔ اس کو کہتے تھے خیل فرس صائم۔ تو یہ روزہ ہمیں جنگ کے لیے تیار کرتا ہے۔ کون سی جنگ؟ شیطان کے خلاف۔ اور دوسرا کہتے تھے سامت الریح، عرب میں ہواؤں کے جھکڑ بہت چلتے تھے، طوفان بہت آتے تھے، تو وہ اس میں بہت پریشان ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں مئی میں بہت زیادہ آندھیاں چلتی تھی، جب درخت بہت ہوا تو درخت ہی کاٹ کے رکھ دیے، درخت بہت ہوا، آندھیاں بہت چلتی تھی، اب تو بہت کم ہو گئیں برائے، پھر بھی مئی میں کچھ نہ کچھ چلتی ہیں۔ تو جب وہ چلتی ہے تو ایک مصیبت بن جاتی ہے، تو جب وہ کھڑی ہوتی ہے تو سکھ کا سانس آتا ہے۔ تو جب وہ ہوا کے جھکڑ بند ہوتے تھے تو عرب کہتے تھے سامت الریح، شکر ہے ہوا نے روزہ رکھ لیا، یعنی ہوا تھم گئی، ہوا تھم گئی۔ اب اس کو یہاں فٹ کیسے کیا ہے علماء نے کہ انسان کے اندر نافرمانی کے جھکڑ چلتے ہیں، جھوٹ کے، ظلم کے، بدکاری کے، فحاشی کے، نشے کے، سستی کے، رشوت کے، بار بار نام لینے سے بھی طبیعت خراب ہوتی ہے، نافرمانی کے طوفان اٹھتے ہیں، طوفان اٹھتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ روزہ رکھتا ہے، نظر جھکاتا ہے، ہاتھ جھکاتا ہے، زبان پہ قابو پاتا ہے، شہوت پہ قابو پاتا ہے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہ پورا مہینہ جب اس پریکٹس سے گزرتا ہے کہ نظر کو بچاتا ہے، کانوں کو بچاتا ہے، زبان کو بچاتا ہے، حلال کھانے، حلال بیوی سے بچتا ہے، تو اللہ اس کے اندر شیطانی طوفانی ہواؤں سے ٹکر لینے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور یہ اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، ڈٹ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا روزہ شکر ہے فرض جو رکھتے ہیں ان کو مبارک ہو، بہت مبارک ہو۔ جو میرے بھائی سست ہیں اللہ کرے وہ بھی رکھ لیں کہ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں نصیب فرما دے کہ رات کی تراویح اور دن کا روزہ، یہ اس کے اندر ایک طاقت پیدا کرتا ہے شیطان سے ٹکرانے کی اور غلط چیزوں سے ٹکرانے کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ قوت پیدا فرما دیتا ہے۔ اور رات کو تراویح کا جو روزہ، تراویح کا جو سجدہ ہے 1500 نیکی ہے، 1500۔ کچھ لوگ 8 پڑھتے ہیں، ان کے پاس بھی دلیل ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہم 20 پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس بھی صحابہ کی دلیل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بھائیو 8 سے 10 کر دینا کوئی منع نہیں، 8 کو 12 کر